عرف شیر ربانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کو ایک بندہ آیا ایک بار زندگی پہنا 5-7 سال پہلے گیا میرے پنڈ کے دوستوں سے میں لے کے گیا میں پہلے نہیں دربار سے لے کے آئی اس بندے کے بورڈ کے درخت کے تھلے کھڑو کے سوچا شرک پور شریف والے سیدہ کا بڑا احترام کر دینا ذات کا کوئی اور آزاد نہیں بسنا چاہتا اس کا کیا پھر کوئی گل نہیں تھوڑی جی دیر واسطے میں سید زیادہ بن جانا عزت بھی ہو سی خدمت بھی چنگی ہو جاسی بندہ بورڈ کے درخت کے تھلے کھڑا ہو کے اس سوچیا گیا میاں صاحب کی بارگاہ میں میاں صاحب 4 پائی کے منجی پہ بیٹھے ہیں جا کے سلام عرض کی تھی حضور سید زیادہ پیر صاحب 4 پائی کو تھلے آگے انہوں نے بٹھایا بڑی خدمت کی تھی تھوڑی دیر کے بعد آگے حضور منجانا سے نام نے فرمایا بھائی میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں نال چل پہ پیر صاحب جدو درخت بورڈ دے تھلے آئے نا اپنا دے کے فرمایا لے بھائی یہاں سے تو نے میرے نبی کی آل کا سہارا لیا تھا یہاں تک آنا میرا فرض تھا آگے تو بھی جانتا ہے جو تو ہے اور میں بھی جانتا ہوں تو تاجدار گولڑا نصیر ملت حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے اس واقعے کو یوں لکھ دیا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وجود کسی گھر کے ساتھ ہے ارے آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان ہر موت کا وجود سمندر کے ساتھ ہے اور بھیجوں کیوں نہ لعنت جدیدیت کے نصیب یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ بھیجوں کیوں نہ لعنت جدیدیت کے نصیر یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے کیا جن و بشر کیا شاہ و گدا ٹھٹھی جسم نصیر کیا جن و بشر کیا شاہ و گدا ٹھٹھی جسم نصیر ہے شان خدا تے ہوش تے منہ بول پیا سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتے جاہریاں اور آخری شیرے کی سر انسان غم ہے تو حرم میں کچھ ہے لوگ روتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ تو کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر اگر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے دعوت خطاب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت پاسبان مسلک رضا ترجمان مسلک رضا بلکہ ان جاکساں کے زمانے بھر پہ یہ لازم ہے کہ ان کی قدر کریں یہ لوگ کمر لوٹ کے آیا نہیں کرتے ہمارے وقت کر لے جو ڈھولتے کو بغیر محنت ملات ملیاں کہ میری قیمت صراف تو کچھ ہے میں انڈا سستا دیرام کوئی نہیں واجب الاحترام واجب القدر محبتوں کے سفیر حضور قبلہ پیرزادہ پیر میاں محمد سہل شرکپوری صاحب آپ سے ملتمس ہو کے قبلہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے گل و اذہان کو منور فرمائیں آپ احباب سے آخری ملتمہ التماس ہے کہ ناروں کی گروہ سے قبلہ پیر سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ہجنی ہاتھ بلند کر کے بار بار نہیں آکھنا سینہ مدینہ بنا کے قبلہ پیر سے استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے سینے میں دل لا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی جیوے جیوے مرشد جیوے 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 نعرہ رسالت فیضان شیر ربانی فیضان شیر ربانی فیضان شیر ربانی آستانہ علیہ شرکپور شریف آستانہ علیہ شیر ربانی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्हाबिक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह वहदहू ला शरीक की बेशुमार हम्दो सना।
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اندی ایک کو کٹ کر دیا ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب فرما دیں جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کا فضل بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں۔ حضور کے صدقے ہمیں تمام نعمتیں ملیں، تمام فضل ملے، تمام رحمتیں ملیں۔ ایمان بھی حضور کے صدقے ملیا، قرآن بھی حضور کے صدقے ملا، اور رب رحمان بھی حضور کے صدقے ملا۔ شاعر کہتا ہے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، رحمان ملا۔ ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے صدقے ملا۔ تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر میلاد نہ ہوتا، آپ کی آمد نہ ہوتی، تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، عیسائی ہوتے، ستارہ پرست ہوتے۔ یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش جو ہے وہ کوئی عام بات نہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو ہر سو اجالا ہو گیا، ہر سو روشنی ہو گئی۔ حضور کے صدقے لوگوں نے بتوں کی عبادت کرنی چھوڑ دی، بیت اللہ شریف بتوں سے پاک ہو گیا، اور حضور کے صدقے لوگوں نے اپنی مائیں بیچنی چھوڑ دیں، بچیاں زندہ درگور کرنی چھوڑ دیں۔ غلامی کا نظام جو پہلے ہوتا تھا وہ حضور کے میلاد کے صدقے ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دل جگمگائے۔ کیا ہوا؟ دل جگمگائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی میلاد کے صدقے صدیق اکبر بنے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میلاد شریف کے صدقے فاروق اعظم بنے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میلاد شریف کے صدقے ذو النورین بنے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی میلاد شریف کے صدقے حیدر کرار بنے۔ جسے جو بھی مقام ملا، صحابہ کو مقام ملا، حضور کے میلاد کے صدقے ملا۔ اہل بیت کو مقام ملا، حضور کے میلاد شریف کے صدقے ملا، اور حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ تمام جہانوں میں سب کچھ شہادت ہے۔ حضور انسانوں کے لیے رحمت، انسانوں میں مسلمان کافر کی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے حضور رحمت بن کے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے لیے رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے لیے رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے لیے رحمت،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وجود سراپا رحمت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے حبیب ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ثمر ہے کہ آج اگر کوئی گناہ کرے اس کی شکل نہیں بدلتی، آج اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی شکل بندر جیسی نہیں ہو جاتی، سور جیسی نہیں ہو جاتی، خنزیر جیسی نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے ماتھے پر نہیں لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ پہلے کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ جو ہوتا شخص اس کی شکل بندر جیسی ہو جاتی، اس کی شکل سور جیسی ہو جاتی، اس کے ماتھے پر اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے گھر کے باہر لکھ دیا جاتا ہے اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ حضور کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں کافر موجود ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، لیکن صرف یہ دنیا تک ہے، دنیا کے اندر انہیں سہولتیں ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو سہولتیں انہیں ملی ہیں یہ بھی حضور کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کریم عذاب نہیں دے رہا۔ تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب کریم نے بے شمار خصائص عطا فرمائے، بے شمار فضائل عطا فرمائے، حضور کو اولیت بھی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے نورانیت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بشریت عطا فرمائی، حضور کو آخر بھی بنایا، اول بھی بنایا۔ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان۔ تو اس لحاظ سے حضور کو سب سے پہلے نبوت عطا ہوئی، لیکن لباس بشریت پہنا کے رب العالمین نے سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب کوئی بھی شخص جو کہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہوگا، اور جو اسے معجزہ طلب کرے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری ہے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے بے شمار شانیں عطا فرمائیں۔ آپ کو اللہ کریم نے مصطفیٰ بنایا، مصطفیٰ کہتے ہیں جسے رب چن لے۔ آپ کا نام رب کریم نے احمد رکھا، محمد رکھا، مجتبیٰ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی ہیں کسی کو رب کریم نے خلیل اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، فیضان شیر ربانی، آستانہ علیہ شرک پور شریف، آستانہ علیہ شیر ربانی۔ میرے اور آپ کے آقا کو اللہ کریم نے اپنا حبیب بنایا، رسول بھی بنایا اور حبیب بھی بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو کتاب عطا فرمائی قرآن شریف، اس کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ہر مسلمان اگر یاد کرنا چاہے اسے کچھ نہ کچھ یاد بھی ہو جاتی ہے، اور کئی ایسے ہیں
مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو پورا قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں، لیکن تورات، زبور، انجیل صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، جن پر یہ کتابیں نازل ہوتی انہیں یاد ہوتی تھیں، لیکن قرآن شریف جو ہے یہ نبی پاک کی امت کے بچے بچے کو یاد ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پس میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سب سے پہلے حضور کی اتباع، اور حضور کی اتباع سے پہلے حضور کی محبت ضروری ہے۔ حضور کی محبت ہوگی پھر حضور کی اتباع ہوگی، جب حضور کی اتباع ہوگی تو اللہ کریم بھی انسان کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور کی محبت کے بغیر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کا دعویٰ باطل ہے۔ حضور کی محبت ہوگی تو رب العالمین کی محبت ملے گی۔ رسالت پر ایمان ہوگا تبھی توحید پر ایمان ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک بندہ رسالت کو نہ مانے کہ میں توحید کو مانتا ہوں، لیکن اس کی جو توحید ہے تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ حضور کی رسالت کو نہیں مانے گا۔ یعنی حضور کے ذریعے توحید کو مانے گا تو پھر وہ توحید کو صحیح معنوں میں مان سکے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید بھی ہمارے عقیدے کا لازمی جز ہے، عقیدہ رسالت بھی ہمارے عقیدے کا لازمی جز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ادب، احترام، حضور کے اہل بیت کا ادب اور احترام، اور آسمانی کتب اور دیگر جو بھی ضروریات دین ہیں ان پر ہمارا ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، انہوں نے دین کو پھیلایا، دین کو بچایا، دین کی اشاعت کی، اور صحابہ کے دور کے بعد تابعین کرام، پھر تبع تابعین کرام، پھر اولیاء کرام، یعنی اب قیامت تک اولیاء کا سلسلہ رہے گا۔ اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے، اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبیوں کی سنت کے مطابق دین کی تبلیغ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی جو میری امت کے علماء ربانیین ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں والا کام کریں گے، یعنی تبلیغ کا کام وہ کریں گے۔ اور عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو جسے اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہوتا ہے، اس لیے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ کے اس گاؤں میں بچیوں کی تعلیم کے لیے، خواتین کی تعلیم کے لیے مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات شیر ربانی قائم ہوا۔ حکیم صاحب کے بیٹوں نے اور ان کے گھر والوں نے یہ ادارہ قائم کیا، تو آپ ساروں سے گزارش ہے کہ آپ اس ادارے میں اپنی بچیوں کو داخل کروائیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں، کیونکہ دینی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان کو دینی تعلیم ہوگی تو اس کی وجہ سے عقائد کا پتہ چلے گا، اعمال کا پتہ چلے گا، پاکی پلیتی کا پتہ چلے گا، گناہوں کا پتہ چلے گا،
جائز چیزوں کا پتہ چلے گا، ثواب والے کاموں کا پتہ چلے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ دین متین ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں بھی دین کی تعلیم حاصل کریں اور اچھی مائیں بنیں، اور جب ان کی رخصتی ہو، شادی ہو، اپنی بچوں کی تربیت اچھی کریں، تو آپ انہیں عالمہ بنائیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے چند باتیں کروں گا، پھر ایک نعت شریف، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ ایک ولی ہوتا ہے جو دنیا میں آئے اور پھر ولی بنے، اور ایک ولی ہوتا ہے جو پیدائشی ولی ہو۔ تو آپ پیدائشی ولی تھے، اور آپ کے بچپن میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے۔ تو عزیزان گرامی، شرک پور شریف کے اندر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے دیکھا چند سکھ بچیاں جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں واہے گرو واہے گرو واہے گرو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو واہے گرو واہے گرو واہے گرو، بلکہ کہو وحدہ وحدہ وحدہ۔ آپ کا فرمانا تھا، ان بچیوں نے واہے گرو کی بجائے وحدہ 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 کہنا شروع کر دیا، اور پھر وہی بچیاں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان۔ پھر ایک دفعہ آپ ٹرین کا سفر فرمانے لگے، ٹرین پر سفر فرمانے لگے، کہیں جانا تھا آپ نے، تو آپ نے دیکھا ایک سکھ نوجوان آیا، ٹرین پہ آ گیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا میرا دل نہیں کرتا اتنے حسین چہرے والا نوجوان جہنم میں جائے۔ تو سکھ تھا، وہ آپ سے لڑ پڑا اور اپنے ڈبے میں چلا گیا۔ وہی سکھ جب اس کا سٹاپ آیا، وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کے مسلمان کر۔ سبحان اللہ، فیضان شیر ربانی، فیضان شیر ربانی، فیضان حضور میاں صاحب۔ تو مسلمان ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی بے شمار کرامات ہیں، بے شمار آپ کے فضائل ہیں۔ آپ کے بارے میں دیوبندیوں نے بھی لکھا کہ اگر علم پڑھنا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، عمل دیکھنا ہے تو شرک پور شریف جا کے میاں صاحب کو دیکھ لو۔ یعنی جن کو غیروں نے بھی مانا، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے۔ اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی محبت تھی، آپ کے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا۔ اور اس طرح میں گولڑا شریف گیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بیٹے کی شادی پہ بھی میاں صاحب گئے تھے، اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح اور بڑی محبتوں والی باتیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ گولڑا شریف تشریف لے گئے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ قرآن شریف کا درس دے رہے تھے، قرآن شریف کا درس دے رہے تھے۔ ایک آیت کی آپ نے تشریح فرمائی، تفسیر بیان فرمائی، تو میاں صاحب نے فرمایا اس آیت کی بھی تفسیر فرما دیں۔ المختصر یہ ہے، آیت ابھی مستحضر نہیں ہے میرے ذہن میں۔ تو حضور میاں صاحب وہاں سے تشریف لے آئے، تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے میاں صاحب کا بڑا ادب کیا، پیر صاحب نے بڑا ادب کیا، بڑی محبت کی، کھڑے ہو کے ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پہلے ہی میاں صاحب کو دائیں طرف بیٹھے دیکھا ہے۔ تو یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی شان ہے۔ آپ کے پاس دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی آتے تھے، دینی تعلیم یافتہ لوگ بھی آتے تھے۔ علامہ اقبال بھی آپ کے پاس آئے اور فیض حاصل کیا۔ تو عزیزان گرامی، آخر میں نعت شریف پڑھوں گا کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے۔ آپ سارے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین والثقلین محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما علینا الا البلاغ المبین. ان کی پروگرام دعا منگنی ہے یا محفل جاری؟